السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ عدت میں نکاح کیس، خاور مانیکا کے عدم اعتماد پر جج کا کیس ٹرانسفر کے لیے ہائی کورٹ کو خط۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ نہ سنانا پری پلان ہے، انصاف کا قتل ہے۔ یہ وہ کیس ہے جو 2 دن میں مکمل ہو چکا تھا۔ تربت سے کوئٹہ جانے والی مسافر بس کھائی میں جا گری، خواتین و بچوں سمیت 28 افراد جاں بحق۔ مسافر بس کو حادثہ ٹائر پھٹنے کی وجہ سے پیش آیا۔ نیب کا بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے دفتر پر چھاپا، ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ چھاپا القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے مارا گیا۔ ملک ریاض کا کہنا ہے کہ جو چاہے ظلم کرو، وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا۔ سیاست میں واپسی کے بعد سابق گورنر عشرت العباد کے سیاسی رابطے۔ عشرت العباد کا کہنا ہے کہ مفاہمت کی سیاست ہی ملک کو درپیش بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ سیاسی استحکام پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ سندھ کے کئی شہروں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سے اوپر چلا گیا۔ کراچی میں ہیٹ ویو کا خطرہ، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ شمالی علاقہ جات میں چند مقامات پر بارش کا امکان۔ کنزرویٹو کی کوشش ناکام، کینیڈین پارلیمنٹ کے اسپیکر معزولی سے بچ گئے۔ لبرل اور NDP کی حمایت سے اسپیکر کے خلاف پیش کی گئی تحریک ناکام بنا دی گئی۔ گرین پارٹی کے 2 ارکان پارلیمنٹ نے بھی تحریک کے خلاف ووٹ دیا۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت اور آنٹیریو حکومت کے درمیان ہاؤسنگ سے متعلق اہم معاہدہ، $357 ملین کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ صوبے میں سستی رہائش گاہوں کی تعمیر ممکن ہو سکے گی۔ کینیڈین وزیر اعظم کی رفح میں اسرائیلی جوہریت کی مخالفت، اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کے سوال پر ٹروڈو کی خاموشی۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ جنوبی شہر میں جارحانہ کارروائی کو آگے نہ بڑھائے۔ ریمل نے بھارت اور بنگلہ دیش میں تباہی مچا دی، 48 افراد ہلاک۔ آندھی و موسلادھار بارش کے باعث امدادی کارروائیاں مشکلات کا شکار، طوفان نے 1.25 کروڑ افراد کو متاثر کیا ہے۔ اسرائیل کا رفح میں پناہ گزین کیمپ پر ایک اور حملہ، 13 خواتین سمیت 21 فلسطینی شہید۔ رفح حملے کے بعد اسرائیل سے متعلق پالیسی نہیں بدلی، امریکہ ڈٹائی پر قائم۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے اسرائیل اپنی طاقت کھو رہا ہے جو ناقابل یقین ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. مرکزی رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ نہ سنانا پری پلان کا حصہ ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ مرکزی رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ نہ سنانا پری پلان کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں یہ انصاف نہیں، ناانصافی ہے، یہ بنیادی حقوق کے منافی ہے، انصاف کا قتل ہے۔ یہ وہ کیس ہے جو 2 دن میں مکمل ہو چکا تھا، ہمیں ثبوت پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، ہم عدلیہ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ اسلام آباد میں شبلی فراز کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ عدت میں نکاح کیس میں بانی PTI بشرا بی بی کی طرف سے بیانات مکمل ہو چکے تھے، آخر میں جج صاحب پر پریشر ڈالا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ خاور مانیکا عدالت کو کہہ رہے تھے مجھے 10 منٹ کا وقت چاہیے، عدالت نے خاور مانیکا کو 10 منٹ سے زیادہ کا وقت دیا۔ خاور مانیکا نے عدالت میں بہت غیر اخلاقی گفتگو کی۔ رہنما تحریک انصاف شبلی فراز کا کہنا ہے کہ خاور مانیکا نے عدالت میں بہت بری زبان استعمال کی، بہت ہی فحش باتیں کی۔ عدالت کو خاور مانیکا کو روک دینا چاہیے تھا۔ خاور مانیکا کی باتیں اخلاق سے گری ہوئی تھیں۔ ہمیں معلوم ہے اس وقت عدلیہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد شاہ رخ ارجمند بانی PTI عمران خان اور بشرا بی بی کی عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنائے بغیر چلے گئے۔ عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف دائر اپیلوں پر سماعت سیشن جج شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں ہوئی۔ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو شاہ رخ
ارجمن نے استفسار کیا سرکاری وکیل رضوان عباسی آئے ہیں یا نہیں، جس پر معاون وکیل نے بتایا کہ رضوان عباسی سپریم کورٹ میں ہیں، تھوڑا وقت دے دیں۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کے باہر پی ٹی آئی کے وکلا نے خاور مانیکا پر حملہ کر دیا۔ حملے میں لاتوں گھوسوں کا آزادانہ استعمال ہوا۔ بعد ازاں اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کے باہر پی ٹی آئی کے وکلا نے خاور مانیکا پر حملہ کیا۔ خاور مانیکا سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کے مقدمے میں عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ سماعت ختم ہوتے ہی جسے خاور مانیکا عدالت سے باہر نکلے تو پی ٹی آئی کے وکلا نے حملہ کر دیا۔ بلوچستان میں مسافر بس گہری کھائی میں گر جانے سے خواتین اور بچوں سمیت 28 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بلوچستان میں مسافر بس گہری کھائی میں گر جانے سے خواتین اور بچوں سمیت 28 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق تربت سے کوئٹہ آنے والی مسافر کوچ واشک کے علاقے میں حادثے کا شکار ہوئی۔ بس گہری کھائی میں گرنے سے 28 افراد جاں بحق اور کئی دیگر زخمی ہو گئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق مسافر بس کو حادثہ ٹائر پھٹنے کی وجہ سے پیش آیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچی اور لاشوں اور زخمیوں کو نکال کر سول اسپتال بسیمہ منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں زخمیوں کو مزید علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ حکام کے مطابق حادثے میں 20 سے زائد افراد زخمی ہیں، جن میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک ہے، جس کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لیویز حکام کا کہنا ہے کہ بس میں ڈرائیور، 2 کنڈکٹر سمیت 48 افراد سوار تھے۔ طبی امداد دینے کے بعد مزید علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کر دیے جائیں گے۔ لاشیں سول اسپتال بسیمہ میں شناخت کے لیے رکھی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واشک کے قریب تربہ سے کوئٹہ جانے والی بس کے کھائی میں گرنے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ افسوسناک حادثے میں جانی نقصان پر دلی رنج اور صدمہ ہوا۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ نیب کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کے مرکزی دفتر میں چھاپے پر ملک ریاض کا رد عمل سامنے آ گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ نیب کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کے مرکزی دفتر میں چھاپے پر ملک ریاض کا رد عمل سامنے آ گیا۔ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ٹویٹ میں نیب کی جانب سے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے دفتر میں چھاپے مارنے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ملک ریاض وعدہ معاف گواہ نہیں بنے گا، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز نیب کی ٹیم نے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے فیز 2 کے آفس میں چھاپا مارا۔ چھاپا القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے مارا گیا۔ اس دوران نیب ٹیم نے عملے سے پوچھ گچھ کی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کا دفتر بھی سیل کر دیا گیا۔ نیب نے راولپنڈی میں بحریہ ٹاؤن کے دفتر پر چھاپا مار کر اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا، جبکہ ملک ریاض نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت بھی وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے۔ ذرائع کے مطابق نیب کی 16 رکنی ٹیم نے القادر یونیورسٹی کی تحقیقات کے سلسلے میں بحریہ راولپنڈی کے کارپوریٹ دفتر پر چھاپا مارا، جہاں سے اہم ریکارڈ قبضے میں لیا۔ چھاپے کے دوران نیب اور پولیس نے بحریہ ٹاؤن کے دفتر کا چاروں اطراف سے گھیراؤ کیا، جبکہ اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری بحریہ ٹاؤن کے دفاتر کے باہر موجود رہی اور بحریہ ٹاؤن جانے والے راستے کو سیل کر دیا تھا۔ نیب کی ٹیم نے تقریباً سوا گھنٹے تک ہیڈ آفس میں تلاشی لی اور پھر کارپوریٹ ہیڈ آفس 1 اور 2 جبکہ چیف ایگزیکٹو آفس شکایتی دفتر کو بھی سیل کر دیا۔ سیاست میں واپسی کے اعلان کے بعد سابق گورنر عشرت العباد نے سیاسی رابطے شروع کر دیے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سیاست میں واپسی کے اعلان کے بعد سابق گورنر عشرت العباد نے سیاسی رابطے شروع کر دیے۔ دبئی میں سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان اور پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت نے ملاقات میں مستقبل میں رابطے اور ملاقاتوں کا سلسلہ بحال رکھنے پر اتفاق کر لیا۔ دبئی میں سابق گورنر سندھ سے پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات 3 گھنٹے جاری رہی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق گورنر سندھ نے کہا کہ سیاسی استحکام پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ مفاہمت کی سیاست ہی ملک کو درپیش بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا وفاق اور ایس آئی ایف سی کے ساتھ تعاون اچھا شگون ہے۔ مفاہمتی اقدامات ہی سے وفاق اور صوبے کی ترقی میں مدد ملے گی۔ ڈاکٹر عشرت العباد نے مزید کہا کہ انتظامی اور گورننس کے معاملات کو سیاسی اختلافات سے الگ رکھنا چاہیے۔ بامعنی بات چیت سے ہی موجودہ سیاسی درجہ حرارت کم کیا جا سکتا ہے۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عشرت العباد کی سیاسی بصیرت اور معاملہ فہمی کے سب معترف اور قائل ہیں۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں رابطے اور ملاقاتوں کا سلسلہ بحال رکھنے پر اتفاق کیا۔ شہر قائد میں ممکنہ ہیٹ ویو کے خطرے کے پیش نظر سرکاری اسپتالوں کے انتظامیہ اور طبی عملے کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔
ملک کے بیشتر شہروں میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے۔ شہر قائد میں ممکنہ ہیٹ ویو کے خطرے کے پیش نظر سرکاری اسپتالوں کی انتظامیہ اور طبی عملے کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مختلف اسپتالوں میں خصوصی ہیٹ اسٹروک وارڈز بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دادو اور موہنجو داڑو میں درجہ حرارت 51 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ نواب شاہ، سبی اور سکھر میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بہاولپور میں 49، ڈی جی خان، ملتان اور ڈی آئی خان میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تربت، سرگودھا، ساہیوال اور فیصل آباد میں درجہ حرارت 47، جبکہ حیدرآباد اور جہلم میں درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بنو اور مٹھی میں 45، جبکہ چکوال میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ محکمہ موسمیات کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور خطہ پوٹھوہار میں چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شام رات میں آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہونے کا امکان ہے۔ دیر، سوات، ایبٹ آباد، مانسہرہ، کوہستان، شانگلہ، کرم، باجوڑ میں چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے، جبکہ اٹک، چکوال، راولپنڈی، جہلم، گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ کے چند مکانات پر بارش کا امکان ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔